جہالت کے اندھیرے کو مٹایا ہے مدارس نے، چراغ امن دنیا میں جلایا ہے مدارس نے۔ آئیے آپ حضرات کو قہقہزار بنانے کے لیے، مرغزار بنانے کے لیے 4 مصرے کا میں سہارا لیتا ہوں۔ جناب دل خیر آبادی صاحب ابھی ہوٹل میں وہ مصرع پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ میں وہ مصرع آپ حضرات کے سامنے سنوا کر کے جاؤں کہ بسلری مجھے نہیں چاہیے۔ آئیے جناب میں حضرت دل خیر آبادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی سریلی شیرینی بھینی چینی آواز سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ایک مرتبہ مچل کے لہک کے بول دے سبحان اللہ۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ حد شعور، حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تخت و تاج زر و سم لکھ دیا، لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں سے بس میم لکھ دیا۔ آئیے جناب حضرت دل خیر آبادی دل مائک پر تشریف لائے۔ رات ابھی باقی ہے، ہر بات ابھی باقی ہے، دل تھام کر بیٹھ جانے جگر، آخری ملاقات ابھی باقی ہے۔ ایک مطلع آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ فرما لیں۔ یہ بھی دعائیہ مطلع ہے کہ وہ اگر دینے پہ، وہ اگر دینے پہ آ جائے تو کیا کیا دے دے، وہ اگر دینے پہ آ جائے تو کیا کیا دے دے، وہ اگر دینے پہ، وہ اگر دینے پہ، وہ اگر دینے پہ آ جائے تو کیا کیا دے دے، ہم کو موسیٰ کا عصا دریا کو رستا دے دے، ہم کو موسیٰ کا عصا دریا کو رستا دے دے، ہم کو موسیٰ کا۔ اور حضرات ایک شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ آج کی نسل کے جن ہاتھوں میں موبائل ہے، آج کی نسلوں کے جن ہاتھوں میں موبائل ہے، آج کی نسل کے جن ہاتھوں میں موبائل ہے، یا الہی یا الہی یا الہی، تو اسی ہاتھ میں، یا الہی آج کی نسلوں کے جن ہاتھوں میں موبائل ہے، تو انہی ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے دے، تو انہی ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے دے، ہم کو موسیٰ کا عصا دریا کو رستا دے دے، ہم کو موسیٰ
کا مفتی صاحب سے پوچھئے گا، ہم لوگ تقریباً 1.5 مہینے سے ہر دن پروگرام میں رہتے ہیں، تھوڑا سا مائک کی لاپرواہی سے ہم لوگوں پہ کیا گزرتی ہے ہم اپنے دل میں. مفتی صاحب بہت نیک آدمی ہیں، وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، میں تو کہہ دیتا ہوں بھائی، اس لیے کہ بہت کلیجے سے میں اشعار پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا مجھے دقت ہوتی ہے. اور آپ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اتنی رات ہو گئی ہے، خیر آباد اور حیدرآباد دونوں میں آباد ہے. اللہ تعالیٰ آج کے جلسے کی برکت سے پورے ملک کو آباد کر لے. آئیے 2-3 شعر اور پڑھ کر کے میں اب اپنی جگہ لے لوں گا. ایک نعت بڑی مقبول لوگوں نے کی حضرت جناب دل خیر آبادی. یہ مطلع حاضر کرتا ہوں، کرسیوں کی نظر، یعنی کرسیوں کو اللہ تعالیٰ گویا ہی دے دے تو وہ سبحان اللہ کہہ دے گی، ایسا مطلع ہے. مطلب پیش کر رہا ہوں، سنیے گا کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں. سنیے گا، 1-2 لوگ بچے ہیں وہ بول دیا کہ سبحان اللہ. کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کیسے 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 مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا. کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا. کیسے کیسے. اب یہ شعر بھیا تھوڑا سا ایکو ڈال دیجئے. رات کے آخری پہر میں، ارے بھائی ڈال دو بس تھوڑا سا. ماشاءاللہ. اب چھوڑ دیجئے، جتنا بھی جو کچھ بچا ہے وہ چھوڑ دیجئے، آخری پہ چھوڑ دیجئے. ملاحظہ فرما لیں کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا. کہ آب زمزم آب زمزم کی 2 گھوٹی ہی ہے بہت، آب زمزم کی 2 گھوٹی ہی ہے بہت. مجھ کو پچھلے بوتل کی چاہت نہیں. بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی. ارے واہ 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 واہ. رک جائیے ایک منٹ. ماشاءاللہ. اور تھوڑا بڑھائیے. ماشاءاللہ. اب ہٹا دیجیے گا. سنیے اب سنیے یہ شعر کہ کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں، آب زمزم کی 2 گھوٹی ہی ہے بہت، آب زمزم کی 2 گھوٹی ہی ہے بہت. مجھ کو بسلے بوتل سے مطلب نہیں، مجھ کو بسلے بوتل کے مطلب نہیں. میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم، میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم. ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا، میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکم. ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں
چاہتا کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا مزاج مفتی سعد النجیب اور یہ میرا آخری شعر ملاحظہ فرما لیں نہیں چاہتا کہ چھوڑ دو مجھ کو چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا ٹکڑا سنانا نہیں چاہتا مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا ٹکڑا سنانا نہیں چاہتا کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں کیسے کیسے مدینے میں آیا ہوں میں اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا کیسے کیسے آپ نے 100 روپیہ مجھے انعام دے دیا میں بیٹھتے بیٹھتے بڑا ضدی شاعر ہوں جب اچھا لگتا ہے مجھے تو میں پڑھنے لگتا ہوں 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں والدین کے حوالے سے بڑا اچھا سا مصرع یاد آ گیا ملاحظہ فرما لیں آج کے 20 سال پہلے جیسے میں حیدرآباد کی سرزمین پر آتا تھا تو داڑھی وڑھی نہیں رکھتا تھا اس وقت 4 مصرع اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا مگر پڑھتا نہیں تھا جس وقت میں نے داڑھی رکھ لی داڑھی رکھنے کے بعد اعلانیہ پڑھنے لگا تو مدرسے کے یہ چھوٹے چھوٹے طلبہ جو ٹوٹی چٹائی پر مضبوط علم حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کی دعائیں مجھے میسر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ قابل بنا دیا آئیے یہ ایک مطلع ایک شعر جو بہت پہلے میں کہا تھا پڑھتا نہیں تھا اب پڑھ رہا ہوں 2-4 سال 5 سال میں ملاحظہ فرمائے کہ دنیا میں آخرت کا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے دنیا میں آخرت کا دنیا میں گزارا نہ کیجیے موبائلوں پہ وقت گزارا نہ کیجیے اب آ گیا وہ شعر جو مدرسہ دارالعلوم محبوبیہ کے محبوب علماء کے حوالے سے آخری شعر حضرت حافظ رحمان صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا اکبر صاحب کے خانوادے سے جتنے بھی منسلک ہیں ان کے تمام لوگوں کی نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرما لیں خسارہ نہ کیجیے داڑھی
اللہ اللہ کہ داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، داڑھی کو ناپسند جو کرتی ہے لڑکیاں، داڑھی کو ناپسند جو داڑھی کو شادی گوارا نہ کیجیے، ان لڑکیوں سے شادی گوارا نہ کیجیے، دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے، میں وقت گزارا نہ کیجیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔